نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری سیرت تیری صورت کا عنوان نظر آیا، ما زاغ ہے آنکھیں تو والشمس جہرا، ما زاغ ہے آنکھیں تو والشمس جہرا، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ اور لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا، اور حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم، کردار پہ اپنے کبھی شرمائے نہیں ہم، زنداں کے در و بام ہیں دیرینہ ثنا شاہ پہنچے جو سرے دار تو گھبرائے نہیں ہم۔ واجب الاحترام علماء اکرام، معززین علاقہ، سر بکف سرفروش، مجاہد موحد سنی قوم کے غیور نوجوانوں، دوستوں، بزرگوں، عظمت قرآن کی خوبصورت عنوان سے معنون آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ سامعین گرامی قدر، مجھ سے قبل آپ حضرات نے طلباء کرام کے نظمیں، نعتیں، عربی اور انگلش تقاریر سماعت فرمائی ہیں۔ یقیناً آج ہم جس ادارہ حاضہ میں جمع ہوئے ہیں، یہ تمام طلباء کرام اس ادارے کی نچوڑ ہے، اور یقیناً اس ادارہ حاضہ کے اساتذہ کرام، خصوصاً بالخصوص استاذ العلماء، استاذ القراء حضرت اقدس استاذی محترم حضرت مولانا علامہ دلنواز صاحب، اور جناب استاذی محترم استاذ القراء حافظ قاری محمد سلیم دامت فیوزہم، اور ان کے دیگر رفقا مولانا حافظ محمد صدیق صاحب، تمام حضرات خراج تحسین کے مستحق ہیں، جنہوں نے اس پرفتن دور میں جہاں ہر طرف سے علماء حقہ کا گہرا تنگ کیا جا رہا ہے، جہاں ہر طرف
علماء، صلحاء، ائمہ اکرام، مساجد، مدارس، خانقاہوں کا گہرا تنگ کیا جا رہا ہے، جہاں قال اللہ و قال رسول پڑھانے والوں کا گہرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ اسلامی سرحدات ہوں یا جغرافیائی سرحدات ہوں، دشمن آپ کے در پہ پہنچ چکا ہے۔ اس ماحول کے اندر اس طرح کا باغیچہ سجا کر جس کا ہر پھول نرالا ہے اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، آپ حضرات نے یہاں آنے والے ہر طالب علم کا انداز اور اظہار خیال سن رکھا ہے۔ یقیناً یہ اس مدرسے کا مرہون منت ہے، ان کی محنت ہے۔ میرا عنوان عظمت قرآن ہے، لیکن میں بات کروں گا کہ کتاب قرآن کتاب انقلاب ہے، اور انقلاب کیسے ہے ذرا آپ میرا ساتھ دیں گے اور اپنی توجہ میری طرف مرکوز کریں گے تو میں اپنی بات چند لمحوں میں سمجھا پاؤں گا کہ قرآن کتاب انقلاب کیسا ہے، کیسا انقلاب برپا کیا اس قرآن نے۔ تو اس جدید دور سے ہمیں نظریں ہٹانی پڑیں گی۔ یہ دوڑتی پھرتی گاڑیاں، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں، اور اس جدید ٹیکنالوجی سے نکل کر 1400 صدیاں پیچھے چلے جائیں اور ذرا جا کر تو دیکھیں اس ماحول کے اندر کہ جس ماحول میں ظلم و ستم عام تھا، جور و جفا عام تھی، شراب نوشی عام تھی، چوری اور ڈاکہ زنی پر فخر محسوس کیا جاتا تھا، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، کمزوروں اور ضعیفوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا، افراتفری تھی، اضطراب تھا، بے چینی تھی، بدی کا راج تھا، برائی کا غلبہ تھا، انسانیت کا ٹمٹماتا ہوا سورج غروب ہونے کو تھا کہ رب لم یزل جو خزاں میں بہار پیدا کرتا ہے، جو ظلمت شب کے بعد نور سحر پیدا کرتا ہے، جو قحط سالی میں بلبلات انسانوں، بلبلات حیوانوں اور کیڑے مکوڑوں پر رام کھا کر بارش برساتا ہے، اس رب کو انسانوں کی حیوانوں سے بدتر زندگی گزارنے پر رحم آ گیا اور کائنات کے مقدس ترین ہستی کو اپنا نائب پیغمبر بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اور صرف بھیجا ہی نہیں بلکہ آپ کو قرآن کی صورت میں ایک ایسی عظیم کتاب دے کر بھیجا کہ اس کتاب کو لے جائیے اور روئے زمین پر یہ کیڑے مکوڑوں کی طرف رینگتے ہوئے انسانوں کو بتائیے کہ ماں کے حقوق کیا ہیں، بہن کے حقوق کیا ہیں، بیٹی کے حقوق کیا ہیں، بیوی کو کس درجے پہ رکھنا ہے، والدین کے ساتھ گفتگو کیسے کرنی ہے، اساتذہ سے ملاقات کیسے کرنی ہے، بڑوں کا ادب کیسے کرنا ہے، چھوٹوں پر شفقت کیسے کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، تیمم کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، اللہ کے حضور سجدہ سجود کیسے ہونا ہے، اپنے حقوق کا تحفظ کیسے کرنا ہے، ماں بہن بیٹی کے حقوق کا تحفظ کیسے کرنا ہے۔ ذرا آگے تو بڑھیے، اس قرآن کو اقرا کی صدا کے بعد غار حرا سے پیغمبر لے کر آئے، اور پیغمبر نے اس قرآن کو جب اپنے سینے میں سمویا اور اپنے سینے سے جب اٹھا کر معصوم ہاتھوں سے محفوظ ہاتھوں میں دیا، وہ محفوظ ہاتھ کن کے تھے؟ وہ محفوظ ہاتھ ابو بکر کا تھا، وہ عمر کا تھا، وہ عثمان کا تھا، وہ حیدر کرار کا تھا، وہ طلحہ کا تھا، وہ زبیر کا تھا، وہ امیر معاویہ کا تھا۔ آنا ذرا میں تجھے جھلکیاں بتاتا جاؤں، میرے پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ابو بکر بیٹھا ہے، ادھر عمر بیٹھا ہے، ادھر عثمان بیٹھا ہے، ادھر علی بیٹھا ہے، ادھر معاویہ بیٹھا ہے، ادھر ابو سفیان بیٹھا ہے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اکرام موجود ہے۔ قرآن انقلاب ہے۔ قرآنی انقلاب کیسے آیا؟ ابو بکر تھا، صدیق اکبر بن گیا، اس قرآن کو پڑھا عمر نے، فاروق اعظم بن گیا، اس قرآن کو سینے سے لگایا عثمان نے، ذوالنورین بن گیا، اس قرآن کو دل سے لگایا علی نے، حیدر کرار بن گیا، اس قرآن کو اپنے سینے میں سمویا امیر معاویہ نے، سیاست و امامت کا تدبر
بن گیا. اس قرآن کو سینے سے لگانے والا امام حسین تھا. ذرا جاؤ نہ کربلا کی سرزمین پر کیسا انقلاب برپا ہوا. اپنے 72 گھرانے کو تو حسین نے کٹوا دیا, ذبح کروا دیا, خون کی ندیاں بہا دی, پیچھے نہیں ہٹا, نانا کے دن پرانچ نہیں آنے دی, اپنے باپ کو بدنام نہیں کیا, گردن کٹوا دی, بیٹے لٹا دیے, جوانیاں لٹا دی, لیکن اس قرآن کو, اس کی عظمت کو برقرار رکھا, بلند رکھا. قرآن اللہ کا کلمہ بلند رکھا اور ایسی دنیا تک یہ پیغام دیا. اس قرآن نے بھی زندہ رہنا ہے, اس قرآن کے چاہنے والوں نے بھی زندہ رہنا ہے, ان علماء نے بھی زندہ رہنا ہے, ان حفاظ کرام نے بھی زندہ رہنا ہے. تشریف لائے ہیں استاد العلماء, استاد القراء, عظیم معلم, مدرس, عظیم مفکر, مورخ, عظیم محقق, استاد العلماء حضرت اقدس حضرت علامہ مولانا طیب احمد مدنی صاحب آپ کے سامنے اپنے گوناگوں مصروفیات کو چھوڑتے ہوئے اس ادارہ ہاذا کی اس پروقات تقریب کے مہمان خصوصی نے اس پروگرام میں قدم رنجہ فرما کر اس تقریب کو یقیناً چار چاند لگا دیے. ان کے سامنے گفتگو کرنا یقیناً سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. میں صرف 1 منٹ میں اپنی بات اختتام پر لے کے جاتا ہوں اور سیرت کے عنوان پہ چند اشعار پیش کرتا ہوں. شاعر کہتا ہے, چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ, آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نبی ہیں, ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہیور, عارض ہیں کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں, یسوع ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے, ابرو ہیں کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں, گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سریا, لب سورہ یاقوت شعاعوں میں دھلے ہیں, قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار, باتیں ہیں کہ طوبہ کی چھٹکتی ہوئی کلیاں, الفاظ ہے کہ الفاظ رخ لوح و قلم. میں انہی الفاظ سے اختتام کروں گا اور اپنا باقی وقت آنے والے مقررین اور علماء حضرات کو دوں گا, اور یہی کہوں گا کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مصر ہے, جسے کرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. السلام.